چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 182 تک 182 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، پچھلی جو 2 آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے یہ کہا، کیا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب ان کو اسلام لانے اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی یہود کو، تو انہوں نے حجت بازی کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب اللہ کو ہم نے دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرض مانگتا ہے تو وہ تو پھر فقیر ہوا اور ہم غنی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان کا یہ مقولہ، یہ کہنا ہم لکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی یعنی اس طرح کے اور جو ان کے جرائم ہیں، جیسے انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا، یہ لکھ رہے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب جہنم میں جائیں گے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا عذاب چکھو آگ کا، اور یہ فرمایا جائے گا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے ہاتھوں کا آگے بھیجا ہوا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ آگے فرمایا الَّذِينَ قَالُوا، یہ اس پچھلے الَّذِينَ سے بدل ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، تو الَّذِينَ قَالُوا اس کا بھی مطلب یہ ہوگا کہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقولہ سن لیا، ان کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہ پہلے والی بات کہی تھی، وہی یہود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے جو رہنما تھے، لیڈر تھے یہود کے، مدینہ منورہ میں جو رہتے تھے، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جب کہ ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول کو رسول نہ مانیں یہاں تک کہ وہ ایسی نشانی لے آئے، اور نشانی کیا تھی کہ ایک قربانی ہو جس کو آگ کھا جائے۔ جب تک یہ نشانی نہ دیکھیں گے اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کا ہم سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے۔ اور یہ پہلے انبیاء کرام میں ایسے ہوتا تھا بنی اسرائیل میں، کہ جب کوئی آدمی قربانی کرتا تھا تو اس کو کھایا نہیں جاتا تھا۔ اس قربانی کی مقبولیت کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، بلکہ وہ اس کو ختم کر دیتی، وہ کھا جاتی، اور اگر آگ نہ آتی تو اس کے نامقبول ہونے کی دلیل ہوتی تھی۔ تو یہ بنی اسرائیل میں ہوتا تھا، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس بات کا عہد لیا ہے، حضرت صدر الافاضل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کذب محض اور افتراء خالص تھا، یعنی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہاں اس زمانے میں ایسے ہوتا ضرور تھا، لیکن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی عہد لیا ہو کہ جب تک یہ نشانی نہ دکھائی جائے اس وقت تک تم ایمان نہ لانا۔ اب ان کا مقصد چونکہ ایمان لانا نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے باقی سارے معجزات کو تو نظر انداز کر دیا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے حد و بے شمار، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹنا، درختوں کا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا،
سجدہ کرنا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا، جانوروں کا گفتگو کرنا، حضور کی بارگاہ میں آ کے اپنی عاجزی اور اپنی حاجات کو پیش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں اور جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، لیکن سب کو بلا کے انہوں نے کہا جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور ساتھ یہ افترا باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے۔ قالوا ان اللہ عہد الینا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پہ ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس قربانی، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ یعنی اس زمانے میں یہ روٹین ہوتی تھی۔ تو اب دیکھیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اپنے محبوب کو یہ معجزہ بھی عطا فرما دیتا، حضور کسی جانور کو ذبح کرتے اور دعا مانگتے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار معجزات دکھائے، حضور کی ہر ادا معجزہ، اور حضور اگر اشارہ کریں تو درخت حاضر ہو جائیں، پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، ڈوبا ہوا سورج لوٹ آئے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، تو اس میں یہ معجزہ ناممکن نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی عطا فرما دیتا، لیکن حکمت خداوندی یہ تھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی جو نشانی طلب کرے اس کو دکھائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دکھائے جو حضور کی رسالت اور نبوت کے ثبوت کے لیے کافی تھے۔ اب اگر کوئی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر وہ خود اس کا ذمہ دار اور جواب دہ ہوگا۔ جس طرح دیکھیے مثلاً کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو رسول اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے مطلوبہ معجزات نہیں دکھائیں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو، 15واں سپارہ، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، کافروں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ زمین میں چشمے نہ بہا دیں ہمارے لیے۔ یعنی یہ مکہ کی زمین جو ہے پتھریلی زمین ہے، جہاں کوئی سوائے آب زمزم کے اور کوئی کنواں، کوئی چشمہ، کوئی نہر کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے اس زمین میں چشمے بہا دیں۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور اس کے درمیان میں آپ نہریں جو ہیں وہ بہا دیں، کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور اس میں نہریں بہہ رہی ہوں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جس طرح آپ کا خیال ہے کہ عذاب آئے گا تو آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دیں۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ کو لے آئیں، فرشتوں کے لے ہمارے سامنے آئیں ہم دیکھیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا گھر ہو ہیرے جواہرات کا بنا ہوا۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اگر آپ آسمانوں پر چڑھ جائیں گے تو اس آپ کے چڑھنے کا بھی ہم اعتبار نہیں کریں گے، اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، یہاں تک کہ آپ کتاب لے کے اتریں جس کو ہم پڑھیں۔ یعنی اس طرح کی انہوں نے حجت بازی اور بے سر و پا باتیں اور مطلوبہ معجزات انہوں نے مانگے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی، محبوب ان مطالبات کرنے والوں سے کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے، بڑی شان والا ہے، حل کنت الا بشر الرسول، میں تو نہیں ہوں مگر ایک بشر رسول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والا ہوں۔ تو اب یہ معجزات چونکہ مقصد ان کا ایمان لانا نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف حجت بازی تھا، تو ان کے مطلوبہ معجزات نہیں دکھائے گئے۔ اسی طرح یہ جو یہود نے مطالبہ کیا تھا اور کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ قربانی نہ لے آئے جس کو آگ کھا جائے۔ قربان کے بارے میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے مقصد قرب خداوندی ہو اس کو قربان کہا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی جانور ذبح کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، کوئی نیک عمل کیا جائے، اس کو قربان کہتے ہیں، یہ لغوی اعتبار سے۔ اب پھر اصطلاح میں صرف اور صرف قربان جانور ذبح کرنے میں یہ استعمال ہونے لگا۔ اب یہ قربان جس طرح قربانی ہم کہتے ہیں، جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ جانور ذبح کریں اور پھر آگ آ کر اس کو کھا جائے، تب ہم ایمان لائیں۔ اور اگر یہ معجزہ ان کو دکھا دیا جاتا تو انہوں نے کب ایمان لانا تھا، انہوں نے پھر کوئی اور حجت بازی کرنی تھی، کوئی اور کٹ حجتی کرنی تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا الزامی جواب آگے سے دیا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی بھئی یہ نہیں ہو سکتا، یا یہ تمہاری بات درست نہیں ہے، تم دکھاؤ کہاں تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے الزامی اس کا جواب عطا فرمایا کہ محبوب ان سے کہو قل قد جاءکم رسل من قبلی، بے شک آئے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے، بالبینات، روشن نشانی معجزات لے کے، وبالذی قلتم، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ آگ آئے اور قربانی کو کھا جائے تب ہم ایمان لائیں گے، انہوں نے یہ معجزہ بھی دکھایا تھا۔ مثلا حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، اور انہوں نے یہ معجزات دکھائے کہ ان کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ قربانی کی مقبولیت کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ آگ آ کے اس کو کھا جاتی تھی۔ تو جنہوں نے اور معجزات کے ساتھ ساتھ وبالذی قلتم، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم نے کہا ہے، یہ معجزہ بھی انہوں نے دکھایا، لیکن ہوا کیا؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر انہیں کیوں قتل کیا؟ یعنی انکار کرنا ہی نہیں، صرف انکار پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہود نے قتل کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ نشانی لائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، تو جنہوں نے یہ نشانی دکھائی تھی کیا ان پہ ایمان لے آئے تھے؟ ان کا تو نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ محبوب ان کو اس طرح الزامی جواب دو۔ اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ یعنی اس زمانے میں یہی تھا کہ قربانی جو بھی پیش کرتا اس کو کھلے زمین کے اندر رکھ دیا جاتا، تو پھر ایک آگ آتی اور آگ اس قربانی کو کھا جاتی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے لیے جانور ذبح کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتے، اور اس میں سے عمدہ گوشت نکال کر گھر کے وسط میں رکھ دیتے۔ گھر کی چھت کھلی ہوئی ہوتی تھی، پھر ان کے نبی کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے اور بنی اسرائیل کے گھر کے گرد، یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ گھر کے گرد کھڑے ہوتے، پھر آسمان سے بغیر دھوئیں کے صاف آگ اترتی اور اس قربانی کو کھا جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص صدقہ کرتا تھا اور وہ صدقہ قبول ہو جاتا تو آسمان سے آگ اتر کر اس کو کھا جاتی، یعنی اس کی قبولیت کی دلیل یہ ہوتی تھی۔ اب ان امتوں میں تو یہ بھی تھا کہ مثلاً مال غنیمت جب کافروں سے ان کی جنگ ہوتی تو جو کافروں کا مال ان کے ہاتھ آتا جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے وہ بھی ان کے لیے استعمال جائز نہیں تھا، اس کو بھی کیا کرتے کہ جمع کر کے میدان میں رکھتے اور آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی۔ تو اس زمانے میں یہ بھی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ختم کر دیا گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے فضلت علی الانبیاء بست، حضور نے فرمایا کہ مجھے پہلے انبیاء کرام پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، یعنی بات مختصر لیکن اس کے اندر معانی کا مفہوم۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ جو حضور کے ارشادات ہیں وہ جامع الکلم ہیں، یعنی بات بڑی مختصر لیکن مفہوم کا اس کے اندر ایک سمندر ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک تو یہ مجھے پہلے انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی کہ مجھے جامع الکلم جامع کلمات عطا کی۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، حضور نے فرمایا کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی کہ میرا دشمن پر رعب پڑ جاتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں کہ پہلی امتوں میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ مال غنیمت کو استعمال کریں، وہ جمع کر کے رکھتے تھے اور آگ اس کو جلا دیتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں حضور کی شان رحمت اور حضور کی شان محبوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے حضور کی امت کے لیے اس کو حلال کر دیا گیا، اور فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا۔ پہلی امتیں صرف اور صرف اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر سکتی تھیں، عبادت گاہوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا کہ جو بھی پاک صاف جگہ ہو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد کے اندر نماز کا درجہ بہت زیادہ ہے، باجماعت ادا کرنے کا درجہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی گھر میں پڑھتا ہے، بازار میں پڑھتا ہے، کسی جگہ کھلی جگہ یعنی جنگل میں صاف پاک جگہ ہو تو نماز پڑھے گا، تو باقی شرائط پائی گئی تو نماز اس کی درست ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، اور طہوراً پاک کرنے والی بھی بنا گئی کہ جب کہیں انسان کو پانی نہ ملے یا استعمال نہ کر سکتا ہو تو طہارت کے لیے تیمم کر لے، یعنی مٹی پہ ہاتھ مار کے وہ چہرے پہ اور ہاتھوں پہ پھیر لے، تو یہ بھی طہارت اس کے لیے ہو جائے گی اور یہ بھی اس کے لیے پاکیزگی کا سبب بن جائے گی۔ اور فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ پہلے جو انبیاء کرام ہوتے تھے وہ خاص زمانے کے لیے اور خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، اپنے اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنی قوم کی طرف وہ تشریف لاتے تھے۔ سارے انبیاء کرام تشریف لائے تو انہوں نے اپنے قوم کو مخاطب کیا، بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہزاروں انبیاء کرام آئے۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام کے تھے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف آتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الی الخلق، اب خلق میں صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق میں آتے ہیں، انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، پہاڑ، درخت، پتھر، سب چیزیں جو ہیں وہ خلق کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری خلق کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔
وختم بالنبیون، اور حضور نے فرمایا کہ انبیاء کرام کا سلسلہ وہ ختم ہو گیا میرے ساتھ، یعنی میری تشریف آوری سے انبیاء کرام کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ تو اب یہ جس طرح غنیمتیں پہلی امتوں پہ حلال نہیں ہوتی تھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی گئیں، اسی طرح یہ قربانی پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ آگ اس کو جلا دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شریفہ میں یہ ہوا کہ ٹھیک ہے قربانی کرو، اور قربانی کے بعد اس کا جو ہے گوشت جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو کھلائیں۔ تو اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہو کہ ان سے عہد لیا گیا ہو، بلکہ یہ افطراء اور محض جھوٹ تھا۔ تو اب انہوں نے یہ صرف حجت بازی کے طور پر کہا تھا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا الزامی جواب عطا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ معجزہ دکھایا جا سکتا تھا، لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے، اب دیکھیے جس طرح میں نے کہا کہ کافروں نے بھی بڑے بڑے مطالبات کیے، تو وہ مطالبات بھی ان کے پورے ہو سکتے تھے۔ اگر آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، سورج لوٹایا جا سکتا ہے، کہ پہاڑ کو ہٹانا یہ کون سا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اپنے محبوب کو یہ معجزہ بھی عطا فرما دیتا، لیکن جب مانگا ہوا معجزہ مل جائے تو پھر اگر کوئی انکار کرے تو پھر اس کو مہلت نہیں دی جاتی، پھر اس کو فوراً ہلاک کیا جاتا ہے۔ یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یعنی مبارکہ جو چل رہی تھی، کہ پہلی امتوں میں ایسے ہی ہوا کہ جو انہوں نے معجزات مانگے پھر وہ دیے گئے، اور پھر نہیں مانے تو پھر ان پہ عذاب آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار نے بھی اور یہود نے بھی معجزات مانگے، اگر وہ دکھا دیے جاتے تو ان کا مقصد تو مانگنا نہیں تھا، تو پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ان کو مہلت دی جائے اور زیادہ ان کو موقع دیا جائے، شاید ان میں سے کوئی نہ کوئی ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی پچھلے پہ اس کا عطف کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بھی سن لی کہ جنہوں نے یہ کہا ان اللہ عہد الینا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پہ ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ قل قد جاءکم رسول من قبلی، محبوب فرماؤ کہ تمہارے پاس آئے مجھ سے پہلے رسول، بالبینات، معجزات لے کر، روشن نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور جو تم نے کہا، یعنی تمہارا یہ مطلوبہ معجزہ بھی انہوں نے دکھایا۔ فلم قتلتموہم، تو کیوں تم نے ان کو قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب قتل کرنے والے ان کے آباء و اجداد تھے، جس طرح یہ پچھلی آیت میں بھی فرمایا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کو نہ حق قتل کرنا، یہ اس وقت کے یہودیوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے سینکڑوں سال پہلے جو آباء و اجداد گزرے تھے انہوں نے یہ کیا تھا، لیکن ان کے فعل سے چونکہ یہ لوگ راضی تھے، خوش تھے، تو گویا یہ بھی ان کے فعل کے اندر شامل ہوئے، اس لیے اس فعل کو ان کی طرف منسوب کیا گیا کہ کیوں تم نے قتل کیا، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہے کہ محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو بے شک آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی، ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ جاءوا بالبینات، وہ لے کے آئے کھلی نشانیاں، والزبر، اور صحیفے لے کے آئے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کے آئے، لیکن اس کے باوجود ان کو جھٹلایا گیا، یعنی کفار کا
یہ وتیرہ ہے ان کا، ہمیشہ سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ انبیاء کرام کو جھٹلاتے ہیں۔ انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے معجزات دکھائے، اور صحیفے اور کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل کیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جھٹلایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہے کہ محبوب یہ پہلے سے کفار کا طریقہ، اور قیامت تک کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ دین کے رستے پر چلنے کے لیے انسان کو تکالیف اور مصائب کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی دین کے رستے پہ چلے گا اس کے رستے میں رکاوٹیں آئیں گی، اس کو تکالیف اٹھانی پڑیں گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دین کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور کیا کیا مصائب اٹھائے، یہ سب یعنی حکمت خداوندی اسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی خاطر، جب کوئی دین کے رستے پہ چلتا ہے تو اس کے رستے میں پھر رکاوٹیں آتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے، دین کی خاطر تکالیف کو برداشت کرے، اور وہ بلند درجات اس کو ملیں اور درجات کا وہ یعنی مستحق ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، فقد کذب رسول من قبلک، تو آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، ان کو یعنی جھوٹا کہا گیا اور ان کی رسالت اور نبوت کا انکار کیا گیا۔ جاءوا بالبینات، حالانکہ وہ بھی معجزات لے کے آئے تھے اور صحیفے اور روشن کتاب لے کے آئے تھے، اس کے باوجود ان کو جھٹلایا گیا۔ آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ اس آیت کے بعد خاص اس میں یہ نکتہ ہے کہ دیکھو دنیا میں انسان بڑے تھوڑے وقت کے لیے آیا ہے اور اس کے بعد اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور چلے جانا ہے۔ دنیا میں انسان طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کو اسلام لانے کی دعوت دی گئی اور اسلامی احکام پر عمل کرنے کا لیے کہا گیا، تو انہوں نے کہا ٹجتی کی بھئی اچھا ہم اللہ کو قرض دیں بھئی، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ تو فقیر ہوا ہم غنی ہوئے، یعنی اس طرح کی باتیں۔ اور یہ کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا کہ ہم اس وقت تک کسی کو رسول نہ مانے جب تک وہ ہماری مطلوبہ یہ یعنی معجزہ نہ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں تو یہ ساری باتیں چل جائیں گی، لیکن یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم اپنے پورے پورے اجر پاؤ گے قیامت کے دن۔ یعنی دنیا میں نہ تو نیکوں کو ان کا پورا اجر ملتا ہے اور نہ بروں کو ان کا پوری سزا ملتی ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے کہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، اور پھر جنت اور جہنم میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ نیکوں کو ان کا ثواب اور بروں کو ان کا عذاب اور ان کی سزا وہاں ملے گی۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کو عطا فرماتا ہے نیکی کا صلہ، تو یہ پورا اجر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور بعض اوقات، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات کچھ بروں کو بھی دنیا میں تھوڑی بہت سزا مل جاتی ہے، لیکن یہ بڑی تھوڑی سی ہے، اصل سزا جو ہے وہ آخرت میں ہوگی۔ ورنہ اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، نسبتاً دنیا کی نعمتیں ان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں، اور نیک متقی پرہیزگار لوگ اکثر ان کے پاس دنیاوی نعمتیں کم ہوتی ہیں۔ تو یہ دنیا میں کسی کے پاس
آسائشوں کا ہونا، نعمتوں کا ہونا، نہ تو اس کے اللہ کے مقبول ہونے کی دلیل ہے، اور کسی کا تکلیف مصیبت میں ہونا نہ اس کا اللہ سے دور ہونے کی دلیل ہے، بلکہ یہ حکمت خداوندی ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، پورے پورے اجر، وفا یوفی، پورا اجر دینا، یعنی بھرپور، اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، تو توفون، تم پورے پورے پاؤ گے اپنے اجر قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، پس جو شخص دوزخ سے دور کیا گیا، یعنی جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا، جو دوزخ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اصل اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ کہ بروز قیامت انسان دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ حقیقی کامیابی ہے، کہ جس کو بروز قیامت یہ فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھئی تم جنت میں جاؤ، یہ کامیابی ہوگی۔ دنیا کی کامیابیاں جس طرح دنیا بے اعتبار ہے کہ اگلے سانس کا اعتبار نہیں، کو پتہ نہیں، اسی طرح دنیا کی کامیابیاں یہ بھی یعنی عارضی ہیں، اور کامیابیاں اور ناکامیاں سب عارضی ہیں۔ اصل کامیابی فمن زحزح عن النار، تو جو آگ سے، دوزخ سے بچا لیا گیا، دور رکھا گیا، دور کیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تبیان القرآن کے اندر یہ ایک بحث اس میں کی ہے کہ جنت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو جہنم سے دور کیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جنت کو طلب کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، اب اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت حضور کے لیے اور حضور کے غلاموں کے لیے بنائی ہے، لیکن حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سب سے زیادہ کی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے، تو عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اور تعلیم امت کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کیا اور جہنم سے پناہ مانگی۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ جب عذاب کی آیت پہ پڑھتے تو ٹھہر کر اس سے پناہ مانگتے، اور جب بھی رحمت کی آیت پڑھتے تو ٹھہر کر اس کی دعا کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور جنت کی دعا کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کیا ہے اور جہنم سے پناہ مانگی ہے، اور اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ تم اس طرح مانگا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ، یعنی جو کوڑا جس کے ساتھ جانور کو چلایا جاتا تھا، بڑی تھوڑی سی جگہ، اتنی جگہ رکھنے کی، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو طلب کیا، جہنم سے پناہ مانگی، اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ یعنی جنت کو طلب کرنا چاہیے اور دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ
یعنی جنت کا ذکر وہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ کوئی معمولی چیز ہے، اس طرح نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، اس طرح کے اشعار سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ اشعار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور جنت کا سوال کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت کا سوال کیا، جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس نے 3 بار جہنم سے پناہ طلب کی، جہنم کہتی ہے اس کو جہنم سے پناہ میں رکھ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے سوال کرو، یعنی یہ بھی حدیث پاک ہے، حضور کا ارشاد گرامی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فردوس، جنت الفردوس کا یعنی اعلیٰ درجہ جو ہے اس کا سوال کرو۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے۔ یہاں ایک اور بڑی دلچسپ حدیث پاک، بہت سی حدیث پاک کی کتابوں کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس میں ایک جنت کی طلب کا بھی ذکر ہے، اور پھر یہ بڑی دلچسپ حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تو حضور کے پاس ایک اعرابی، ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت بخشی اور وہ آپ کے بلانے پر آیا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم، یعنی اس کو اپنے قریب جگہ دی اور اس سے فرمایا کہ تم اپنی حاجت کا سوال کرو۔ اسے کہا کہ مانگو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلقاً کہا کہ مانگو۔ اب جب یہ کہا جائے بھئی مانگو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قید نہیں لگائی بھئی یہ چیزیں مانگ سکتے ہو، یہ میرے اختیار میں ہیں، یہ میں نہیں دے سکتا، یہ نہ مانگنا۔ مطلقاً جب فرمایا مانگو، تو اب وہ کوئی بھی چیز مانگتا تو اس کو دی جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب اس کو کہا گیا کہ مانگو، تو ہمیں اس کی قسمت پہ رشک آیا کہ اس کو اس طرح یعنی کھلی چھٹی دی گئی ہے، دریائے رحمت جوش میں مانگو۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا، آپس میں بات کی کہ یسأل الجنت الآن، اب یہ آدمی حضور سے جنت کا سوال کرے گا۔ جب اس کو اتنی کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ جو چاہو مانگ لو، تو اب یہ جنت کا سوال کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ہمیں ایک اونٹنی دے دیجیے تاکہ میں اس کو سوار ہو کے جاؤں اور میرے گھر والے اس کا دودھ پئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، ٹھیک ہے بھئی اس کو ایک اونٹنی دے دو۔ پھر فرمایا، کیا تم بنی اسرائیل کی اس بڑیا کی مثل ہونے سے بھی عاجز آ گئے؟ یعنی بنی اسرائیل کی بڑیا جو تھی اس جیسے بھی تم نہ ہو سکے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی بڑیا کیسی تھی، اس کا کیا واقعہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو رستہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، فرعون کو تبلیغ کی، فرعون نہ مانا، بالآخر حکم خداوندی ہوا کہ بنی اسرائیل اپنی قوم کو لے کے مصر سے نکل جائیں رات کے وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے تو رستہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھئی کیا سبب ہے، کیوں رستہ بھول گئے؟ تو جو وہاں پہ علماء موجود تھے انہوں نے عرض کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا تو انہوں نے ہم سے یعنی ہماری قوم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم اس وقت تک مصر سے نہ نکلیں
جب تک کہ ان کے یعنی جسم کو، ان کی میت کو ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پوری صورت سورہ یوسف ہے۔ کنعان یعنی ملک شام میں رہتے تھے، وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور پھر قافلے والوں نے نکالا اور مصر میں جا کے فروخت کر دیا، اور پھر کرتے کرتے حضرت یوسف علیہ السلام تخت مصر پہ بیٹھے، اور پھر اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو وہاں بلایا، اور پھر آگے ان کی تعداد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک لاکھوں تک پہنچ چکی تھی۔ پھر فرعون کے ساتھ اور فرعونیوں کے ساتھ چپکلے، یہ وہ دوسرا، بالآخر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے بنی اسرائیل کو لے کر، تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، تو رستہ بھول گئے۔ تو علماء نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی قبر وہیں پہ تھی، مصر میں تھی، تو انہوں نے عہد لیا تھا کہ جب یہاں سے نکلو تو پھر میرا جسم بھی یہاں سے ساتھ لے کے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی 500 سال گزر گئے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے کسی کو۔ فرمایا پوچھو بھائی سب لوگوں سے۔ پوچھا تو ایک بڑھیا، بہت بوڑھی، اس نے کہا مجھے پتہ ہے، میں جانتی ہوں کہ کہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی بتاؤ کہاں ہے، ہم ان کا جسم وہاں سے نکال کے ساتھ لے کے جائیں گے، تب رستہ ملے گا، اسی لیے تو ہم رستہ بھولے ہیں۔ تو اس نے کہا جی کہ ایسے تو نہیں بتاؤں گی، میری بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیا تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، جنت میں آپ کے ساتھ، جو درجہ مرتبہ جس درجے میں جنت میں آپ ہوں، اسی درجے میں مجھے بھی وہ درجہ ملے، تب میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی بڑی بھی سلل جنت تکفی کے، جنت مانگ لے تیرے لیے یہی کافی ہے۔ اب جنت کا وہ درجہ جس میں کلیم اللہ، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ مانگ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ پیارے موسیٰ آپ کا کیا جائے گا، آپ کہہ دیں گے میں دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، تیرا مطالبہ منظور ہے، بتا۔ اس نے کہا جی میرا ایک اور بھی مطالبہ ہے۔ اور کیا مطالبہ ہے جی؟ اس نے کہا میں جوان ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی اس کا پورا کرو۔ دونوں مطالبات اس کے پورے کیے، تب جا کے اس نے بتایا، وہ لے گئی ایک جگہ، وہاں پانی بہہ رہا تھا، اس نے کہا یہ جگہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تھی، اب یہاں پانی بہتا۔ وہاں سے وہ جگہ کھود کر پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو نکالا گیا، اور نکال کے پھر اس کو آگے آگے رکھا گیا۔ پھر ان کو رستہ ملا اور پھر وہ اپنے منزل مقصود کی طرف چلے۔ اس کے بعد پھر آگے واقعہ ہے، پیچھے فرعون جو تھا، اس کو جب معلوم ہوا صبح کو کہ راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، تو وہ اپنے لشکروں کے ساتھ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم کے کنارے پہنچے، آگے سمندر ہے، پیچھے دیکھا کہ فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ آ رہا ہے، تو لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ اب کیا کریں، آگے جائیں تو سمندر کی وہ موجیں ہڑپ کر جائیں گی، اور پیچھے جو ہے وہ فرعون چلا آ رہا ہے لشکروں کے ساتھ، وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کرا، فرمایا فلما ترا الجمعان، دونوں لشکروں نے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ ادھر سے فرعون نے دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور انہوں نے بھی آگے سے دیکھا کہ وہ یعنی فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے۔
قال کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ان ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، یعنی اس کی مدد میرے ساتھ ہے، اسی کے حکم سے چلیں تو وہی کرم فرمائے گا، دستگیری فرمائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا، ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں، سمندر میں مارو۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہر فرقہ یعنی 12 جماعتیں تھیں، 12 جماعتوں کے لیے 12 رستے بن گئے، تو وہ سب ان رستوں میں چلے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، وہیں پہ پھر پیچھے بھی جب وہ سمندر میں دیکھا رستے بنے ہوئے چل پڑے، تو پیچھے سے فرعون بھی اپنے لشکروں کے ساتھ آ گیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، فرعون جب اپنے لشکروں سمیت سمندر میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو وہ سب رستے ختم اور وہ اپنے لشکروں کے ساتھ وہ غرق ہو گئے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہا گیا مانگو، تو یہ اس بڑھیا کی طرح بھی نہ ہو سکا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا جس نے نہ صرف جنت ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ مرتبہ کہ جنت کے اس درجے میں ہوں جہاں پر آپ ہوں۔ اب دیکھیے، اگر وہ اس کو جب حضور نے فرمایا اگر وہ جنت مانگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے تو پھر دیتے، یہ تو نہیں کہ پہلے کہا جائے بھائی مانگو، تو جب کوئی چیز مانگ لے وہ جنت مانگے تو حضور کہیں بھائی نہیں، دیکھو میرا تو مقصد یہ تھا کہ دنیا کی کوئی چیز مانگ لو، یہ جنت یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اب وہ دنیا کا ساز و سامان مانگے، مجھے درہم و دینار دے دیں، یہ دے، تو حضور فرمائے دیکھو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرا تو مقصد یہ تھا کہ کوئی مسئلہ پوچھ لو، کوئی آیت سمجھ لو، کوئی نہیں، جب دیا ہے اختیار تو پھر جو مانگے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ربیعہ، وہ حضور کے خادم خاص تھے، حضور کے دروازے پہ وہ رات گزارتے تھے، جب حضور سحری کے وقت اٹھتے تو حضور کے لیے وہ وضو کا پانی وغیرہ مہیا کرتے، پیش کرتے۔ تو ایک دن سحری کے وقت وہ حضور کو وضو کرا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا سل ربیعہ تھا، اے ربیعہ مانگو، آج مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اب جب مطلقاً کہا جائے، یہ نہیں کہا جائے کہ یہ چیز یہ چیز مانگ لو، اب جو وہ مانگیں گے وہ دینا پڑے گا۔ تو حضور نے فرمایا سل، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ عربی کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ آگے اس کی کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ چیز مانگ سکتے ہو، اب یعنی کھلی چھٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جس طرح اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ دنیا میں آپ کی غلامی ملی، آپ کی خدمت کا موقع ملا، آپ کی زیارت سے مشرف ہوا، کرم فرمائیے کہ جنت میں بھی اسی شان غلامی کے ساتھ وہاں بھی آپ کی غلامی مل جائے، وہاں بھی آپ کا دیدار نصیب ہو، تو اسی طرح آپ کی خدمت کا وہاں پر بھی موقع مل جائے۔ تو حضور نے فرمایا آوا غیر ذالک، یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو بھئی جنت تو میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو مقصد تھا کہ دنیا کی کوئی چیز مانگو، کوئی مسئلہ پوچھ لو، نہیں، حضور نے فرمایا آوا غیر ذالک، آج کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو انہوں نے عرض کیا ہوا ذاک، بس حضور یہ مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے۔ جب جنت میں جس طرح دنیا میں آپ کا خادم ہوں، یہاں آپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے، اور وہ رحمتوں اور برکتوں والا وقت جس میں آپ ہوتے ہیں اور میں ہوتا ہوں، کوئی تیسرا نہیں ہوتا ہے، کوئی تیسرا انسان وہاں نہیں ہوتا ہے، تو اسی طرح جنت میں بھی آپ کی خدمت کا موقع مل جائے تو اس سے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا اعنی علی ذالک بکثرۃ السجود،
اب اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ نعمت دے دی ہے، گویا گارنٹی مل گئی، پروانہ مل گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا، تو اب اس نعمت کے حصول پہ تمہیں اور دوسروں سے زیادہ عبادت گزار ہونا چاہیے، دوسروں سے زیادہ تمہیں سجدے کرنے چاہیے، یعنی دوسروں سے زیادہ تمہیں کوشش محنت کرنی چاہیے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے، ایک درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم اعنی علیہ بکثرت السجود، کثرت سجود کے ساتھ تم میری مدد کرنا۔ تو اس یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مرتبہ کوئی مقام عطا فرماتا ہے تو اس مرتبے اور مقام کا پھر تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو کسی بزرگ کی اولاد میں پیدا کیا ہے، کسی بڑے گھر میں پیدا کیا ہے، تو پھر اسی طرح اس کی ذمہ داری بھی دوسروں کی بہ نسبت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اسی اعتبار سے اس کو زیادہ شکر خداوندی کرنا چاہیے، زیادہ عبادت ریاضت مجاہدہ دوسروں کی نسبت اس کو زیادہ کرنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا اعنی علیہ بکثرت السجود۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنایا، نہ صرف دنیا کا بلکہ جنت بھی جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مالک کونین ہیں، کونین دونوں جہان، دنیا اور آخرت دونوں کے مالک ہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بظاہر ہاتھ خالی ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوالی آیا تو حضور سے سوال کیا، اگر بظاہر وہ چیز حضور کے پاس ہوتی تو حضور اسے عطا فرما دیتے، اور نہ ہوتی تو حضور خاموشی فرماتے، یعنی یہ کیفیت تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو جہان کا مالک بنایا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اپنے اختیار سے، یعنی خود اپنی مرضی سے فقر کو اختیار کیا، تو یہ حضور کا فقر اختیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دنیا اور آخرت کا مالک بنایا۔ دنیا کا فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور سونے کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلیں جہاں میں جاؤں، اور آخرت کا یہ ہے کہ حضور نے جنت عطا فرما دی، جس کے لیے جس کو چاہا اس کے لیے جنت کو عطا فرما دیا۔ تو مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے آگ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس چیز کی ترغیب دی ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، یعنی اللہ کی مغفرت اور جنت کے اصول کی کوشش کرو۔ اور کوشش ظاہر بات ہے کہ نیک اعمال، عبادت، ریاضت، شریعت مطہرہ، اللہ رسول کے حکم کی پابندی کر کے ہی ہو سکے۔ ارضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔